بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، الیکشن 2022 کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں صوبیدار میجر ریٹائر محمد عبدالرزاق خان صاحب، جو وارڈ نمبر 17 برمن کلا دریڑ سے تحریک لبیک کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. صوبیدار صاحب، ہم آپ کو پرل نیوز اسٹوڈیو آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. صوبیدار صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی جے کے پی پی کے ساتھ 22 سالہ رفاقت تھی. 22 سالہ رفاقت آپ چھوڑ کے تو تحریک لبیک کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں پر نیوز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں عوام سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ 22 سال میں جے کے پی پی کے ساتھ رہا ہوں، اور میں اس پیریڈ کو بڑا اہم پیریڈ تصور کرتا ہوں، سمجھتا ہوں. اصل میں جے کے پی پی ایک اپنے سٹیج کے اوپر سٹیج سے بہت اہم کردار بھی ادا کر رہی ہے اور سارا کچھ ہے. تبھی تو میں تقریباً 22 سال اس کے ساتھ رہا ہوں. اصل میں میرا کوئی الیکشن لڑنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. جے کے پی پی اور 3 اور پارٹیوں نے مجھے آفر کیا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، لیکن چونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تو اس لیے میں نہیں. جب یہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے مجھے آفر ہوئی ہے تو میں پھر انکار کی مجھ میں گنجائش نہیں رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ ناموس رسالت کے لیے ہم زبانی طور پر تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، لیکن دلی طور پر اس میں آنا اور پھر اس سے منسلک ہونا اور پھر اس میں اپنی جان دینا، یہ میں اپنی زندگی کا ایک اہم فریضہ سمجھتا ہوں. تو جس کی وجہ سے جناب میں اس لبیک تحریک لبیک میں آیا ہوں، اور اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا یہ یہاں آنا قبول فرمائے. اس میں جناب خالد ابراہیم صاحب جو کہ عظیم آدمی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا آئیڈیل آدمی کم ہی دیکھے ہیں. بہت عظیم آدمی میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے بیٹے بھی حسن ابراہیم صاحب ہیں، وہ بھی ان کی راستے پر چل رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو میں جب یہ ناموس رسالت کی بات آئی تو میں اپنی جان، مال، ایمان، دولت، بال بچے سب کچھ ان کی اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیدار میجر ریٹائر محمد عبدالرزاق خان صاحب. صوبیدار صاحب، ہم جب یہاں علاقے کے فلاحی کاموں کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے اپنے ایریے میں دیگر فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کے، جیسے NRSP ہے، دوسری NGOs ہیں، بہت کام کیا ہے. کام کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں کون کون سے مزید مسائل ہیں جن پر توجہ دی جا سکتی ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد جب آیا ہوں تو مجھے چند ایک ساتھی ملے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے علاقے میں بڑے مسائل ہیں، تو آپ اگر NRSP کے حوالے سے کوئی سٹیج بنا لیں یا کوئی تنظیمیں بنا لیں تو آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ سوال تھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے. تو میں نے وہاں پر کوشش کی اور پھر تنظیمیں بنائیں. بدقسمتی سے ہمارے مرد حضرات تو نہیں یہ سمجھ سکے کہ اس کا کیا مدعا ہے، تو خواتین کی پہلے تنظیمیں بنائیں اور پھر 10 تنظیمیں بنی، پھر ویڈیو بنی، پھر اللہ سے بنی، اور اس کے سٹیج سے ہم نے بہت کام کیا. الحمدللہ ایک سڑک ہے پوری جو گلی سے چک کی طرف آتی ہے، وہ ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اس کو کھلا کیا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر سولنگ کی ہے.
یہ خواتین کی تنظیم سے. پھر اس کے بعد راستے بنوائے ہیں, اس کے بعد پل بنوائے ہیں, وہاں پر کچھ پانی کے مسائل تھے وہ, لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے ماحول میں کچھ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جناب علی وہ فلیپ ہو گئی اور وہ کام ادھر کا ادھر ہی رہا, پھر ہم اس کو آگے بڑھا نہیں سکے ہیں. صوبیدار صاحب, ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کام تو تھے آپ جو دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, اب چونکہ آپ عملی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, کونسلر کے الیکشن لڑ رہے ہیں, جی تو ہماری بھی دعا ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں, تو آپ ان مسائل کو کن ترجیح بنیادوں پہ حل کریں گے, کیونکہ مسائل سے تو بخوبی واقف ہیں. جی الحمدللہ, سب سے پہلے ہمارے علاقے میں بڑے مسائل ہیں. سڑکوں کی پرابلم ہے, وہاں پر پانی کی وہ پرابلم ہے, اس کے بعد ہمارے سکولوں کی پرابلم ہے, وہاں پر کافی حد تک ہمارے جو گاؤں کے مسائل ہیں وہ میری نظر میں, اور یہ جتنے مسائل ہم انشاءاللہ اس کو ترجیح بنیاد کے اوپر اس طرح حل کریں گے کہ ہمارے ساتھ دریر بھی ہے, برما کلام بھی ہے, اور میرا یہ موقف یہ ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور جو ہر ایک وہاں پر محلے کی سطح کے اوپر وہ کمیٹی کو ہم جتنی بھی گرانٹ ملنی ہے وہ ہم اس کمیٹی کے ذریعے اس میں ہم سارے مسائل کو حل کریں گے, سارے کام کو حل کریں گے. ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں, جس طرح کہ ابھی آج آپ دیکھیں کہ یہ راولہ کوٹ ایریا یا جہاں بھی ہیں منشیات کا بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ اس کو, اور پھر ہم یہاں تک کہ یہ جو گھریلو تنازعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دہلیز کے اوپر ہمارے گاؤں میں انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ کوئی پولیس کا یا کوئی مال محکمے کا بندہ نہیں آئے گا, ہم اپنے مسائل خود اپنی دہلیز کے اوپر حل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ عام طور پر جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں 30-30, 20-20, 15, 10-10 سال ہو جاتے ہیں تو یہ مسائل حل نہیں ہوتی ہے, پھر آخر پر وہ عدالت ہمیں کہتی ہے کہ جہاں یہ آپ بیٹھ کر مسائل حل کریں. تو یہ ہم انشاءاللہ ان مسائلوں کو بھی دیکھیں گے, اور پھر یہ جتنی سڑکیں ہیں یا راستے ہیں یا جتنی کوئی ضرورت ہے جناب علی, پانی ہے, بجلی کا پرابلم ہے, اور پھر جناب کچھ لوگ بے روزگار ہمارے نوجوان جناب وہ ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور جس پیسے میں, جس قوم میں اگر آپ کا اخلاص ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم ہر ایک یعنی 5 سال کے بعد کسی فرد واحد کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ اس گاؤں میں نہ رہے. صوبیدار صاحب, یہ تو تھے علاقے کے مسائل, جی کیونکہ آپ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو مسائل کا بھی بخوبی اندازہ ہے اور آپ نے ان کے حل کی طرف بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے. ناظرین, صوبیدار صاحب سے جاننا چاہتی ہے کہ 30 سالہ عسکری زندگی میں آپ نے کیا دیکھا, کیا پایا اور کیا کھویا؟ الحمدللہ میری جو 30 سالہ عسکری زندگی گزری ہے اس میں ملک کے دفاع کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ فوج ہمیشہ دن اور رات اس میں وہ لگی رہتی ہے. اور پھر لڑائیوں کے حوالے سے آپ اگر جاننا چاہیں تو 1971 میں الحمدللہ ہماری 9 آزاد کشمیر بٹالین جو لیپا اور سیاجین ہیرو کے نام سے منسلک ہے, تو
ہم انفلٹریٹ کر کے پونچھ شہر کو کراس کر کے ہم نے جا کر تھان پیر کے اوپر حملہ کیا تھا، اور دشمن کو اتنا سبق سکھایا ہے کہ وہ آج تک اس سبق کو یاد کر کے روتی، اور پھر بدقسمتی سے پیچھا لیئر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا۔ اس میں ہمارے کافی لوگ شہید ہوئے، ہمارے کرنل نصیر احمد خان وہ شہید ہوئے تھے، وہیں ان کی ڈیڈ باڈی بھی ادھر ہی رہ گئی تھی، اور وہاں سے براستہ ادھر سیالکوٹ سے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد آتے ہی ہمیں یہاں پر وادی لیپا میں وہ ٹاسک ملا کہ دشمن ایڈوانس کرتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح روکتے ہیں، آپ جلدی فوراً۔ ہم پھر وادی لیپا میں گئے، اور وہاں پر چک پترا میں آپ کو پتہ ہے پتہ ہوگا انشاءاللہ کہ اگر آپ ایسی تاریخ پڑھیں تو ہماری تاریخ میں انگریز نے ایک لکھا تھا کہ پاکستانی فوج نے وہ کام کیا ہے جو ایک انسان نہیں کر سکتا، اور پھر کرنل کیانی شہید کی قیادت میں، میجر صابر شہید کی قیادت میں ہم نے چک پترا ایک بہت بڑا علاقہ ہے ان کا وہ لیا تھا، اور پھر بعد میں آدھا علاقہ ان کو واپس کرنا پڑا کیونکہ ہمارا ایک علاقہ انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو اس طرح پھر سیاچن میں ہم گئے، وہاں بھی الحمدللہ ہم نے دشمن کو اس اتنے بلند ترین علاقے میں بہت بھاری شکست دی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کے نیچے باندھ کر تو ہم اوپر جا کر جناب دشمن کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کو پسپا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اصل میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن چونکہ یہ وقت ہے کہ نزاکت کے باوجود میں اس کو مختصر کرتا ہوں جناب۔ صوبیدار صاحب ماشاءاللہ آپ نے عسکری خدمات کے بارے میں بتایا، ہمارے انٹرویو کے آخر میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ووٹرز کو کوئی خصوصی آپ پیغام دینا چاہتے ہوں؟ یہ آپ نے بہت اچھا اور امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ اصل میں ہم بیسکلی مسلمان ہیں، لیکن ہمیں چونکہ یہ پلیٹ میں اسلام ملا ہے، ہم اگر اس کی جد و جہد کر کے تو اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر اس کی قدر ہمیں ہوتی۔ تو اب جب ہم اسلام سے روگردانی کر کے یا اسلام کے اس جو ذات اخلاق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملا ہے، اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے تو ہم پھر سرخرو کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اس قوم کی حالت بدل نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود اس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ تو یہ ہمیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اگر ہم اسلام کے طریقہ کار کے اوپر پورے پابند ہوں گے تو ہمیں کوئی ایسی مشکلات ہمارے سامنے حائل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری بہت مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح 3 گھنٹے کا ایک پیپر ہوتا ہے تو طالب علم اس کو حل کرتا ہے، اس کے بعد جو لکھتا ہے وہ اس کے مطابق اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، اس کا پاس یا فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ مختصر سا یہ جو پیریڈ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کچھ کرنے کے لیے، آخرت کی کمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر ہم اگر اپنے زندگی کو اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیاوی میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ
قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ہم مطلب سرخرو ہو سکتے ہیں دونوں جہاں میں۔ بہت شکریہ صوبیدار صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے وارڈ نمبر 17 برمن کلا دریڑ سے تحریک لبیک کے نامزد امیدوار صوبیدار میجر ریٹائر محمد عبدالرزاق خان صاحب۔ صوبیدار صاحب، ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان سردار عامر جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔